بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سحری کے اندر جو ہے وہ اذان فجر شروع ہو جاتی ہے اور اپنا کھانا پینا جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سحری جو ہے وہ اذان فجر تک کھانے تک کی جو ہے وہ اجازت ہے، اور حدیث کے اندر بھی جو ہے وہ آیا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو آپ جو ہے وہ کھانا پینا کھا سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس احادیث کا غلط معنی بیان کر کر جو ہے وہ اپنے لیے راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تمہارے لیے سفیدی کا جو ڈورا ہے وہ سیاہی کے ڈورے سے جدا ہو جائے اور اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علامہ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفیدی کا جو ڈور ہے وہ سیاہی کے ڈور سے جدا ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے جدا ہو جائے، تو جیسے ہی رات دن سے جدا ہوگی تو سحری کا وقت جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، یعنی رات دن سے جب جدا ہوگی تو فوراً کیا ہو جائے گی، صبح صادق ہو جائے گی۔ سفیدی کا جو ڈور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق، جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک ہو یا پورے سال ہی جو اذان دی جاتی ہے فجر کے اندر تو وہ نماز فجر کے لیے ہی دی جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ کھانے کی اجازت ہے، تو یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ندا سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن موجود ہو تو وہ اپنی حاجت پوری کر لے اور برتن کو نہ رکھے۔ تو یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، مگر اس احادیث کا شارعین نے معنی بیان کیا ہے، توجیحات بیان کی ہیں کہ اس احادیث سے کیا مراد ہے، کیا معنی مراد ہے۔ احادیث کی جو ہے وہ توجیحات یہ بیان فرمائی ہیں کہ احادیث طیبہ کے اندر جو لفظ ندا آیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان مراد ہے جو وہ لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کے لیے جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں کو سحری کے جگانے کے لیے جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے، اور بعد میں اذان فجر کے لیے حضرت ابن ام مکتوم جو ہیں وہ اذان فجر کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے دور کے اندر بھی جو ہے مختلف انداز کے اندر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو جگانے کے لیے طریقے اپناتے ہیں، جیسے کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ درود پاک یا صلاۃ و سلام پڑھ کر، یا بعض جگہ جو ہے وہ مختلف الفاظ کے ذریعے لوگوں کو جگاتے ہیں۔ تو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں کو اذان فجر کے لیے نہیں بلکہ سحری کے لیے جگانے کے لیے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ بلال جو ہے وہ لوگوں کو جگانے کے لیے یعنی سحری کے لیے جو ہے وہ اذان دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان سے تم سحری سے نہ رکو، کیونکہ بلال جو ہے وہ لوگوں کو جگانے کے لیے اذان دیتے ہیں
اور قیام کرنے والے کو واپس بلانے کے لیے جو ہے اذان دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان فجر کے لیے جو ہے نہیں بلکہ سحری کے لیے لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو اور احادیث طیبہ کے اندر بھی جو اذان کے وقت کھانے کی جو اجازت آئی ہے تو اس سے مراد بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مراد ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اذان دے رہا ہو اور لوگ کھا پی رہے ہوں تو ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ کھا پی سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مراد ہے۔ تو اگر کوئی شخص آج کے دور کے اندر بھی اذان فجر نہیں بلکہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے کوئی اذان دیتا ہے اور ابھی سحری کا وقت جو ہے وہ موجود ہے، یعنی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، تو اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے، وہ کھا پی سکتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ ہاں اگر جیسے ہی صبح صادق ہوگی، صبح صادق ہوتے ہی جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ آیت طیبہ کے اندر ہم نے سنا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ اس احادیث کا غلط معنی بیان کر کے یعنی صبح صادق کے بعد بھی کھانا پینا جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور ہمارے زمانے کے اندر بھی جو ہے اکثر جگہوں پر جو ہے اذان فجر جو ہے وہ صبح صادق کے بعد اذان فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت ختم یا سحری کا وقت ختم ہونے کے بیان کرنے کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ اذان فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی کچھ منٹ پہلے ہی جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیں تاکہ جو آپ کا روزہ ہے اس کی آپ حفاظت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔